بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ غسل کا صحیح طریقہ۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ نمبر 1، اس طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک کی نرم ہڈی۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہے اور ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کریں تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ نمبر 1، غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ نمبر 2، پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے۔ نمبر 3، پھر وضو کرے، اور اگر کسی سٹول یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کر لے مگر پیر نہ دھوئے۔ نمبر 4، وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، اور پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اس طرح کہ سارا جسم پر پانی بہہ جائے۔ 1 مرتبہ پانی بہانے کے بعد پہلے سارے جسم پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری بار پانی بہائے تاکہ سب جگہ اچھی طرح پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آ جائے اور پھر پیر دھوئے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے تھے تو اب دھونے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح غسل مکمل ہو جائے گا۔ ان باتوں کے علاوہ بھی چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کا غسل کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، غسل کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کیا جائے۔ آج کل موجودہ بہت سے ایسے واش روم ہیں کہ جن کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ نمبر 2، پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے، اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ پانی بہت زیادہ بھی نہ پھینکے اور نہ بہت کم لے، یعنی اعتدال کے ساتھ پانی کا استعمال کرے۔ ایسی جگہ غسل کرے کہ اسے کوئی دیکھے نہ۔ غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے۔ غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے، اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے، پھر دونوں پاؤں دھو لے۔ اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہیں دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑے ہو کر نہائے یا بیٹھ کر نہائے، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ نہاتے وقت زبان سے کوئی دعا نہ پڑھی جائے۔ اگر غسل کے بعد یاد آئے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی ہو تو پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا اسی کو دھو لے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں، بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہا لینا چاہیے۔ اگر کلی کرنا بھول گیا ہو تو اب کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے۔ غرض یہ کہ جو چیز رہ گئی ہو اس کو کر لے، نئے سرے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا، ایک بال کی جڑ میں بھی پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ البتہ خواتین کے بال اگر گودے ہوئے ہوں تو بالوں کو بھگونا معاف ہے، لیکن سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پائے اس قدر ان کو اپنے بال دھونے چاہیے۔ اگر بغیر بال کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو بال کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگو ڈالے۔ انگوٹھی چھلا وغیرہ اگر پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار کر غسل کرے۔ البتہ اگر انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو انہیں خوب ہلا لے تاکہ پانی سوراخوں میں پہنچ جائے، اور اسی طرح خواتین بھی جو بالیاں اور نتھیا خوب ان کو ہلائیں، اور اگر بالیاں نہ پہنی ہوں تب بھی سوراخوں میں پانی ڈال لیں، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ اور کان اور ناک میں بھی خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔